آج کے حالات پہ شاعروں کے دو شعر اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں، میرے بارے میں جو لوگ افواہ اڑا دیتے ہیں۔ جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ جنگ آزادی میں جوش جگانے والے مشہور کچھ نعرے دینے والے مسلمانوں کے کچھ نام ہیں: بھارت چھوڑو، کوئٹ انڈیا اور سائمن گو بیک کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا۔ ثریا طیب جی نے ترنگے کو وہ روپ دیا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسین زعفرانی نے دیا تھا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ حسرت موہانی نے دیا تھا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اسے 1921 میں بسم العظیم آبادی نے لکھا تھا۔ جنگ آزادی میں بہت سے مسلمان مجاہدین نے قربانیاں دیں، جس میں کچھ کا ذکر کر رہی ہوں۔ انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز نواب سراج الدولہ کی تھی۔ جنگ آزادی کا پہلا شہید جس نے میدان جنگ میں انگریزوں کے چھکے چھڑائے لیکن اپنے خاص صلاح کار کی غداری سے مارا گیا، شیر میسور ٹیپو سلطان تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت سید احمد شہید، حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری، ابو جعفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر، علامہ فضل حق خیر آبادی، شہزادہ فیروز شاہ، مولانا محمود باقر شہید، بیگم حضرت محل مولانا احمد اللہ شاہ، نواب خان بہادر، عزیزاً بھی شاہ عبد القادر لدھیانوی، حضرت حاجی امداد اللہ مجاہد مکی، حضرت مولانا محمد قاسمی نانوتوی، حضرت مولانا رحمت اللہ شیخ الہند، حضرت مولانا محمود الحسن، حضرت مولانا عبداللہ سندھی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا انور شاہ، مولانا برکت اللہ بھوپالی، حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ، حضرت مولانا سعید حسن احمد مدنی، صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی، سید الاحرار مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا عارف حصوی، مولانا ابوالکلام رئیس احرار، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو امرتسری، مصحف الملک حکیم اجمل خان، مولانا مظہر الحق، مولانا ظفر علی خان، علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، جنرل شہنواز خان، حضرت مولانا سید محمد میاں، مولانا محمد حفیظ الرحمن شوہروی، حضرت مولانا عبدالباری فرنگی، خان عبدالغفار خان، مفتی عتیق الرحمن عثمانی، ڈاکٹر سید محمود خان، عبدالصمد خان، رفیع احمد قدوی، یوسف مہر علی، اشفاق اللہ خان، بیرسٹر آصف علی، حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا خلیل الرحمن لدھیانوی، عبدالقیوم انصاری، غلام غوث خان، خدا بخش موتی بائی شاہ، اسماعیل شہید، حضرت علی برادران۔ ان تمام ہستیوں کے علاوہ اور بھی لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں سب کے ساتھ اپنا خون بہایا اور ہر طرح سے شرکت کی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے۔ انگریزی حکومت نے مولانا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ سنوائی میں انگریز جج نے پوچھا، کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزی فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ مولانا نے جواب دیا، ہاں فتویٰ دیا ہے، اور سنو، یہی فتویٰ اس عدالت میں ابھی دے رہا ہوں، اور یاد رکھو آگے بھی زندگی بھر یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ اس پر جج نے کہا، مولانا اس کا انجام جانتے ہو، سخت سزا ہوگی۔ جج کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے مولانا کہتے ہیں کہ فتویٰ دینا میرا کام ہے اور سزا دینا تیرا کام، تو سزا دے۔ مولانا کی باتیں سن کر جج بوکھلا گیا اور کہا، اس کی سزا پھانسی ہے۔ اس پر مولانا مسکراتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک کپڑا نکال کر میز پر رکھتے ہیں۔ اب جج پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے مولانا؟ مولانا ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کفن کا کپڑا ہے، میں دیوبند سے کفن ساتھ میں لے کر آیا تھا۔ اب جج کہتے ہیں، کفن کا کپڑا تو یہاں بھی مل جاتا،
اس پر مولانا جواب دیتے ہیں کہ جس انگریز کی ساری عمر مخالفت کی، اس کا کفن پہن کر قبر میں جانا میرے ضمیر کو گوارا نہیں۔ فتوے اور اس گھٹنا کے اثر سے ہزاروں لوگ فوج کی نوکری چھوڑ کر جنگ آزادی میں شامل ہو گئے۔ شاہ عبدالعزیز کا انگریزوں کے خلاف فتویٰ۔ 1772 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ ہمارے دیش کی ہسٹری میں 1857 کی منگل پانڈے کے انقلاب کو آزادی کی پہلی انقلاب مانا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے 85 سال پہلے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کے انقلاب کی لو جگا چکے تھے۔ اس جہاد کے ذریعے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو دیش سے نکالو اور آزادی حاصل کرو۔ اس فتوے کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ انگریز صرف اپنی تجارت ہی نہیں چمکانا چاہتے بلکہ اپنی تہذیب کو بھی یہاں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی بہادری۔ حیدر علی اور بعد میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے شروعاتی خطرے کو سمجھا اور اس کی مخالفت کی۔ ٹیپو سلطان بھارت کی ہسٹری میں ایک ایسے سپاہی بھی تھے جن کی دماغی سوجھ بوجھ اور بہادری نے کئی بار انگریزوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی بہادری کی وجہ سے ہی وہ شیر مصر کہلائے۔ انگریزوں سے لوہا منوانے والے بادشاہ ٹیپو سلطان نے ہی دیش میں انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف بگل بجایا تھا اور جان کی بازی لگا دی، مگر انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان اپنی آخری سانس تک انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے گزشتہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے انہیں دنیا کا سب سے پہلا راکٹ ایجاد کرنے والا بتایا تھا۔ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر 1775 سے 1862 تک بھارت میں مغل سلطنت کے آخری شہنشاہ اور اردو زبان کے مانے ہوئے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے 1857 کی پہلی آزادی کی جدوجہد میں ہندوستانی سپاہیوں کی رہنمائی کی تھی۔ اس جنگ میں ہار کے بعد انگریزوں نے انہیں برما، جو اب میانمار میں ہے، بھیج دیا، جہاں ان کی موت ہو گئی۔ غدر تحریک۔ غدر لفظ کا مطلب ہے بغاوت۔ اس کا اہم مقصد بھارت میں انقلاب لانا تھا، جس کے لیے برٹش کنٹرول سے بھارت کو آزاد کرنا ضروری تھا۔ غدر پارٹی کا ہیڈ کوارٹر سان فرانسسکو میں قائم کیا گیا تھا۔ بھوپال کے برکت اللہ غدر پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ایک تھے، جنہوں نے برٹش سے مخالفت کرنے والی تنظیم سے نیٹ ورک بنایا تھا۔ غدر پارٹی کے سید شاہ احمد نے فرانس میں ایک زمینی انقلاب کے روپ میں کام کیا اور 1915 میں غدر تحریک کی ناکامی کے لیے انہیں پھانسی کی سزا دی گئی۔ خدائی خدمت گار ریڈ شرٹ تحریک بھارت میں خان عبدالغفار خان کے ذریعہ انڈین نیشنل کانگریس کے سپورٹ میں خدائی خدمت گار کے نام سے چلایا گیا، جو کہ ایک تاریخی بغاوت تھی۔ بغاوت کے الزام میں ان کی پہلی گرفتاری 3 سال کے لیے ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ٹارچر جھیلنے کی عادت سی پڑ گئی۔ جیل سے باہر آ کر انہوں نے پٹھانوں کو نیشنل تحریک سے جوڑنے کے لیے خدائی خدمت گار نام کی آرگنائزیشن قائم کی اور اپنے تحریک کو اور بھی تیز کر دیا۔ علی گڑھ تحریک۔ سر سید احمد خان علی گڑھ مسلم تحریک کی رہنمائی کی۔ وہ اپنے عام زندگی کے شروعاتی دور میں ایک کٹر قوم پرست تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی سوچ کو سپورٹ کیا۔ 1884 میں پنجاب بھرمن کے موقع پر ہندو مسلم یونٹی پر زور دیتے ہوئے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہمیں ہندو اور مسلمانوں کو ایک جسم ایک جان ہو جانا چاہیے اور مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایک ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو ایک دوسرے کے خلاف اثر دونوں کا ہی خاتمہ کر دے گا۔ اسی طرح کے سوچ انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ باڈی سبھا میں بھاشن دیتے وقت ظاہر کیا۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان لفظ صرف مذہبی بھید بھاؤ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن دونوں ایک ملک ہندوستان کے باشندے ہیں۔
سر سید احمد خان کے ذریعے چلائے گئے تحریک میں ان کے ساتھ اہم نیتا بھی تھے، جیسے نذیر احمد، چراغ علی، الطاف حسین، مولانا شبلی نعمانی۔ یہ تو ابھی کچھ ہی لوگوں کے نام ہیں، ایسے سینکڑوں مسلمان تھے جنہوں نے بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اپنی زندگی کو قربان کر دیش کو آزاد کرایا۔ اتنا ہی نہیں، مسلم عورتوں میں بیگم حضرت محل، اصغری بیگم اور بائی اماں نے برٹش کے خلاف آزادی کی لڑائی میں شرکت کی۔ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمانوں میں نواب سراج الدولہ، اشفاق اللہ خان، خان عبدالغفار خان، شیر میسور ٹیپو سلطان، شہزادہ فیروز شاہ، بیگم حضرت محل، مولانا احمد اللہ شاہ اور مولانا ظفر علی خان جیسے کئی مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنا رول ادا کیا۔ ان سبھی مسلمانوں کے علاوہ اور بھی کروڑوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں سب کے ساتھ اپنا جان و مال گنوایا۔ ان مسلمانوں کی قربانیاں ہندوستان کبھی نہیں بھولے گا۔ آج بھی اپنے عظیم ملک کی خاطر دیش کا مسلمان ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔